السلام علیکم محمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے استاد کہ ایک ریاست جس میں اکثریتی رائے رکھنے والی پارٹی کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے اور ظلم و جبر کا نظام ہو، عوام کی پیٹھ پر حق بولنے پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں، آزادی اظہار رائے پر پابندی ہو، پولیس بھتہ لیتی ہو، عوام سے بھی کسی انصاف کی توقع نہ ہو، تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کی ظلم کے نظام کے خلاف کیا دینی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ ایران کے طرز عمل پر نان وائلنس کے طریقے پر احتجاج کر کے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو ظلم کے خلاف آخری حربے کے طور پر خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا ظلم و عدوانی کی جگہ ہے، یہاں کوئی بڑی توقعات نہیں قائم کرنی چاہیے۔ یہ جب سے بنی ہے ظلم، عدوان، زیادتی، استحصال، اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں۔ سیاسی اور معاشی دونوں میدانوں میں زیادہ تر اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ دولت، اقتدار، حسن، علم، یہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اس میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف کی حکومت قائم کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ان سے جو کچھ اس کے مطالبات ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ رہی یہ بات کہ انسان اپنے طور پر کیا فیصلہ کرتا ہے، اپنے طور پر انسان اپنی عزت آبرو کے لیے بعض اقدامات کر گزرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت میں بھی بعض اوقات جان دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے پیش نظر اگر کوئی سیاسی مقاصد ہوں تو حوصلہ مند لوگ اس کے لیے بھی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کے کسی قانون کی، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ چنانچہ آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں بھی اگر کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی کی آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ سوچنا ہوگا اور بہت سی چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو مکے میں یہ صورتحال پیش آئی، بلکہ جزیرہ نما عرب میں بھی انہیں پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیا گیا۔ اس کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کا اس پر تبصرہ ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ کسی کو اس کی مذہبی آراء کو اختیار کرنے یا اس پر عمل کرنے سے روکنا، اس پر جبر کرنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے باوصف اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا کیا وہ یہ تھا کہ تمہیں اگر اللہ کی زمین پر کوئی محفوظ جگہ نظر آتی ہے تو ہجرت کر جاؤ، یعنی اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ خدا کی زمین وسیع ہے، اگر تم حوصلہ کر کے نکلنے کی صحیح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ چنانچہ جہاد، قتال، اس طرح کے جتنے اقدامات ہیں ان کے لیے پھر بہت سے حدود شرائط بیان کیے ہیں۔ وہ حدود و شرائط بیان کرنے کا یہ موقع اور محل نہیں ہے۔ ان کا لحاظ کر کے بعض اوقات بعض حوصلہ مند لوگ اقدامات بھی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ہاں طے ہیں، متعین ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں مختصر طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھنے کا انداز کیا ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھیے۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ حساسیت کی شدت میں آپ ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔
دنیا میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے حالات آپ کو سیاست، معیشت، معاشرت تینوں میں میسر نہیں آتے. تو ذرا تقابل کر کے باقی ملکوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں. یعنی مسلمان ملکوں میں میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنی آزادی، جتنے کام کرنے کے مواقع پاکستان میں میسر ہیں، وہ مسلمان ملکوں کے تقابل میں دیکھیے تو کسی اور ملک میں میسر نہیں. تو اس لیے اس کو اضافی طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں، اور ان میں جو حالات اللہ نے مقسوم کیے ہیں ان کے اندر آپ اچھی دینی زندگی بسر کرنے کی صحیح کریں. اگر آپ کے لیے کسی جگہ ناممکن ہے تو ہجرت آپ کا آپشن ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں اور ایسے جرائم کا بھی ارتکاب کر بیٹھیں جن کا ازالہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. غامدی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بادشاہی کا نظام ہوتا ہے اور جو جعلی جمہوریت ہے، مثال کے طور پہ جیسے فرینچ ریولوشن تھی 1789 میں، تو اس کی آزادی کے بعد وہاں کے جو یورپ کے جو تمام بادشاہ تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم کوئی بھی تحریک اٹھے گی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1848 میں 33 سال کے بعد لوگ دوبارہ سے آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسپرٹ آف فریڈم کو تو کہیں بھی روک نہیں سکتا ہے، جو آزادی ہے اور جو ڈیموکریسی ہے قوموں کی، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر آپ کیا پیش رفت دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں ہم مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں. اس میں ایک ہائیبرڈ نوعیت کا نظام ہے جو پچھلے 70-75 سال سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بجائے خود ایک پیش رفت ہے، کیونکہ اگر اب باقی مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو وہاں آپ کو اتنی ترقی بھی نظر نہیں آتی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حالات میسر ہیں ان میں مزید جد و جہد کرنی چاہیے. وہ جد و جہد کئی میدانوں میں ہو سکتی ہے. آپ اس کے لیے علم کا میدان منتخب کر لیں، صحافت کا میدان منتخب کر لیں، یا براہ راست سیاست کا. تو براہ راست سیاست کی بھی پاکستان میں گنجائش ہے. اس میں آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو آپ کے پیش نظر منشور ہو اس کو لے کر لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں. اگر آپ نظم و نسق کو ہاتھ میں نہ لیں، انقلابی نعرے لگانے کی کوشش نہ کریں، اور جو حالات میسر ہیں ان میں سیاست کرنے کا ارادہ کر لیں، تو بہت مواقع موجود ہیں. آپ کو یہ میدان اچھا نہ لگے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے یا ان میں شعور پیدا کرنے کے لیے اور بہت سے میدان ہیں. علم کا میدان بھی معمولی نہیں ہے، اسی طرح صحافت کا میدان ہے. تو جتنے حالات میسر ہوں ان کے اندر جدوجہد کرنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ایک نعرہ لگایا کل اس کے نتائج نکل آئیں گے. مسلمان ملکوں کی اپنی تاریخ ہے. ہمارے ہاں کوئی روایت جمہوریت کی موجود نہیں ہے. 1200 سال سے بادشاہتی تھی. آخر میں بھی جب مغربی ملکوں نے آ کر مسلمانوں کو تاخت و تاراج کیا ہے تو ہماری تینوں بڑی سلطنتیں بادشاہت کی بنیاد پر قائم تھیں. یہاں مغلیہ سلطنت تھی، اسی طرح ایران میں صفوی تھے، اور عثمانیہ سلطنت. تینوں بڑی سلطنتیں بادشاہتی کی بنیاد پر قائم تھیں. ہمارا پس منظر اور ماضی یہی ہے. اس کے بعد چشم زدن میں کوئی جمہوریت نہیں آ جائے گی. تو ویسٹ منسٹر جمہوریت کے خواب دیکھنے کی بجائے جو کچھ میسر ہے اس کو قبول کر کے آگے بڑھیے. باقی ملکوں سے، میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں یا مسلمان ملکوں کی، بڑی بہتر صورتحال ہے ہماری. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.